السلام علیکم ویورز، پراپرٹی مینجمنٹ سروسز کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید۔ میرا نام فضیل الرحمان ہے، آئی ایم دا CEO آف پراپرٹی مینجمنٹ سروسز۔ ویورز، آج کل جو کسٹمرز کا بہت زیادہ ایک فریکوینٹ کویسچن جو میرے سے پوچھ رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر جو شاپنگز مال بن رہے ہیں ہم وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں یا ہم کمرشل پلاٹس کو خریدیں۔ تو یہ ایک ایسا ہاٹ ٹاپک ہے جس کے اندر بہت سے لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے اور اس کے اندر اس چیز کو کمپلیٹلی ڈسکس کرتے ہیں، اس کے پروز اینڈ کون، اس کی اچھائیاں برائیاں سب کچھ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ مال میں دکان لیں وہاں پہ کیا معاملہ ہوگا، اگر ہم ایک کمرشل پراپرٹی لیں تو وہاں پہ کیا معاملہ ہوگا، یا ہم کسی اور طرح سے دکان لیں تو وہاں پہ کیا ایک فیزیبلٹی نکلتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو شامل گفتگو ہیں ان کا نام ہے عبدالواحد صاحب، اور آج ہم اس ٹاپک کو کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے کہ کیا خریدنا بہتر ہے، کمرشل پلاٹس یا مال کے اندر شاپس یا جو آپ کے بزنسز آفیسز وغیرہ بک رہے ہیں وہ خریدنا بہتر ہے۔ السلام علیکم واحد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں واحد صاحب؟ یہ آج کل بڑا سوال آ رہا ہے، اور لاہور کے اندر، بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بحریہ ٹاؤن لاہور کی ہم آج بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ مختلف مالز بن رہے ہیں جو کہ 10-20 پلازاز کو اکٹھا کر کے بنے ہوئے مالز بھی ہیں۔ لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے پوچھتے ہیں، یا اس کے علاوہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں یہ لوں یا میں اپنی کمرشل پلاٹ لے کے رکھ لوں جس کو میں خود بنا لوں۔ تو آپ کے سامنے سب سے پہلے تو ہم اس کو آج یہ ایک تنقیدی جائزہ ہے کہ ہم اس کے اندر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا بہتر رہے گا ایک انویسٹر کے لیے، ایک آنر کے لیے جو ایک چیز لے کے بیٹھ رہا ہے اس کے لیے کیا بہتر ہے کہ وہ مال میں دکان لے یا وہ اپنا کمرشل پلاٹ لے کے رکھ لے اور بعد میں اس کے اوپر وہ انویسٹمنٹ کر کے اس کو بنائے۔ اس چیز کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے، ان کے ریٹس بھی ڈسکس کرنے ہیں کہ وہ ریٹس کیا لے رہے ہیں، اور کیا جب ہم دوسری طرح اس کو کرتے ہیں کیلکولیٹ کرتے ہیں، جیسے 8 مرلہ کے 5 مرلہ کے بنا ہوا پلازاز ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ مال کے ریٹس اور ان پلازاز کے جو ریٹس ہیں کمرشل شاپس کے یا اپارٹمنٹس کے، ان میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ انویسٹر کے لیے کیا بہتر ہے کہ وہ اپنا پلاٹ خریدے یا کوئی 5 مرلہ 8 مرلہ میں بنی ہوئی شاپس اور اپارٹمنٹس خرید لے یا وہ مال میں ہی جائے؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس پیمنٹ کتنی ہے۔ اگر آپ نے قسطوں پہ لینا ہے، پیمنٹ شارٹ ہے، اور آپ نے اگر آہستہ آہستہ پیمنٹ کرنی ہے تو پھر آپ جو شاپس بنی ہوئی ہیں یا مالز بنی ہوئی شاپس ہیں وہ کسی پہ بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس پیمنٹ ہے اور آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے فوری، تو پھر آپ پلاٹ پہ جائیں، کیونکہ پلاٹ جو آپ لیں گے اس پہ آپ اپنے حساب سے چیز بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیمنٹ ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس پیمنٹ نہیں ہے اور آپ نے انسٹالمنٹ میں لینی ہے تو پھر آپ کو مالز پہ کوئی دکان لے لیں، یا پھر آپ جو چھوٹے پلازاز ہیں اس میں بھی دکان لے سکتے ہیں۔ سر، میرا اس کے اندر جو بیسک کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک اور ویورز ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کے اندر بحریہ ٹاؤن لاہور میں کمرشل شاپس کے ریٹ ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ جو 5 مرلہ اور 8 مرلہ کے کمرشلز ہیں جہاں پہ شاپس بنتی ہیں، آفیسز بنتے ہیں، بیسمنٹ میں، گراؤنڈ پہ، فرسٹ پہ، ہم نے ان کی پرائسز آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں کہ جو بحریہ میں ایک ریٹ چل رہے ہیں۔ مگر میں جب ایک مال کو ڈسکس کرتا ہوں، ایک بحریہ ٹاؤن میں 5 مرلہ کا یا 8 مرلہ کا کمرشل بنتا ہے تو اس کی جو بیسمنٹ کی شاپس ہیں ان کی واحد سب پرائس جو ہے وہ تقریباً 9 سے 10 ہزار روپیہ پر اسکوائر فٹ ہے شاپ کی۔ جب مال میں ہم جاتے ہیں تو مال میں یہی پرائس جو ہے وہ تقریباً 25,000 روپے پر اسکوائر فٹ بیسمنٹ کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں نا کہ پرائس کا 3 گنا کا تقریباً پرائس کا فرق پڑ گیا۔ وہ کیا وجہ ہے کہ وہ اتنی، مطلب بیسمنٹ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ 70 لاکھ روپے کی دکانیں موجود ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑے پلازے بنتے ہیں ان کے پاس پیمنٹ زیادہ ہوتی ہے، وہ ایک ساتھ 10 15 پلاٹ لے لیتے ہیں، پھر اس پلاٹ کو اس حساب سے جو ہے نا وہ ریٹرن بھی اس پہ لیتے ہیں، کیونکہ وہ جو بناتے ہیں تو ان کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ بڑے پلازا ہوتے ہیں تو وہ بنتے جو ہے نا 2-3 سال نکل جاتے ہیں۔ وہ اپنی انویسٹمنٹ جو روکتے ہیں اس کا ریٹرن زیادہ لیتے ہیں، مگر اس کے اندر ریٹرن زیادہ لیتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، اس وقت ہمارے جتنے بھی مالز بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر بن رہے ہیں رینٹل انکم کیا دے رہے ہیں؟ 6% دے رہے ہیں، یعنی کہ 0.5% پر منتھ ہو گئی۔ بالکل 0.5% پر منتھ ہو گئی۔ میرا سوال یہ ہے، میرا بڑا سمپل سا سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر اگر 6% مال والا رینٹل انکم دے رہا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ
کیا عام پلازا جو 5 مرلہ یا 8 مرلہ کے اندر جو آپ کی شاپس جو آپ کی بیسمنٹ کی شاپس ہیں, گراؤنڈ کی شاپس ہیں یا فرسٹ فلور کی شاپس ہیں, 0.5% تو رینٹل انکم وہاں پہ بھی ہے, اس سے وہاں اس سے زیادہ مل جاتی ہے. کہاں پہ؟ جو چھوٹے پلازاز ہیں نا اس میں اس سے زیادہ. چلے سر ہم 0.5% ہی کنسیڈر کرتے ہیں. دونوں جگہوں پہ رینٹل انکم ایک سی آئی. ایک جگہ پہ دکان جو ہے وہ 20-25 لاکھ روپے کی ہے اتنے ہی سائز کی, ایک جگہ پہ دکان 70 لاکھ روپے کی ہے. تو رینٹل انکم کے اگر ہم ROI کی بات کریں, ریٹرن آن انویسٹمنٹ, تو آپ تو وہیں پہ ہی کھڑے ہیں. آپ نے 70 لاکھ روپے میں 200 اسکوائر فٹ کی دکان خریدی. دوسری جگہ پہ آپ 70 لاکھ روپے میں 5 مرلے کا شاید پورا فلور بیسمنٹ کا خرید سکتے ہیں. تو آپ کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ تو وہی آئی ہے. تو پھر مال کا کیا فائدہ ہوا سر؟ مال کے اندر دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جتنے برانڈز ہیں نا وہ مالز میں دکان خریدنا زیادہ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس وجہ سے جو نا مالز کی ویلیو زیادہ ہے. سر ہم بحریہ ٹاؤن کو اس وقت کمپیئر کر رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر ابھی تک جتنے برانڈز آئے ہیں جی یہاں پہ 5 مرلہ 8 مرلہ, ہم DHA کی بات کر لیتے ہیں, DHA کی بات کرتے ہیں نا, کچھ ایگزامپلس دیکھیں مالز کے اندر میں بڑے مالز کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں, اپوریم ہے, ٹھیک ہے, پیکیجز ہیں, یہ ہیں مال جو میگا مالز ہیں جن کے اندر شاپس ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ چینون جو ہے, چینون کا اپنا پلازا نہیں ہے, جلال سنس کا اپنا پلازا نہیں ہے, الفتح کا اپنا پلازا نہیں ہے. الفتح تو کسی مال کے اندر نہیں بیٹھا ہوا, ہائپر سٹار ہی آپ کو ہر مال کے اندر نظر آتا ہے. یہاں پہ بحریہ ٹاؤن لاہور کی اب ہم بات کرتے ہیں, تو بحریہ ٹاؤن لاہور میں چینون جب کھلا تو چینون نے اپنا 8 مرلے کا پلازا لے کے وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹی شروع کی, KFC نے اپنا پلازا لے کے ایکٹیویٹی شروع کی, میکڈونلڈز نے اپنا بنایا. تو پھر ان مالز کے اندر جو ہے, ان مالز کے اندر پھر کیا اٹریکشن ہے کہ یہ اگر اس کو میں کریٹیکلی بات کروں تو یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو بڑا خوبصورت کر کے دکھا رہے ہو, بڑی سی چیز دکھا رہے ہو اور اس کے اندر آپ ریٹ 3 گنا لے لو. ایکچولی میں نے عرض یہ کیا نا کہ لوگ اپنے اپنے کرائٹیریا ہے سب کا. کوئی چاہتا ہے کہ جی میں مالز میں دکان لوں, کوئی چاہتا ہے کہ جی میں اپنی دکان لوں الگ سے, تو اس کے اوپر ڈپینڈ ہے. کوئی جس کو جہاں سوٹ کرتا ہے وہ وہاں دکان لیتا ہے. اب مالز کے اندر یہ ہے کہ سینٹرلی AC ہے اور اس کے اندر وہ ماحول جس کو وہ نظر آتا ہے کہ اس ماحول میں نے دکان کھولنی ہے, وہ وہاں دکان لیتا ہے. الگ کرایہ کی بات نہیں ہے, کرایہ تو وہاں بھی یہی ہے یہاں بھی یہی ہے, کرایہ کا ایشو نہیں ہے. سر ایک اور چیز بھی تو ہے نا کہ جہاں پہ آپ جب 5 مرلہ 8 مرلہ یا اپنا کمرشل پلاٹ لیتے ہیں یا کسی بنے ہوئے 5 مرلہ 8 مرلہ چھوٹے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر آپ لیتے ہیں, تو ان کے اندر جو مینٹیننس چارجز ہیں وہ بہت کم ہیں. پلازاز کے اندر جو مالز ہیں وہاں کے مینٹیننس چارجز بھی تو آپ کاؤنٹ کریں نا, بالکل ایسا ہے. مینٹیننس چارجز اور مینجمنٹ چارجز جو ہیں وہ بھی تو ایک ہڈن چارجز ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, وہاں چارجز زیادہ ہیں, یہاں چارجز کم ہیں. چھوٹے پلازوں میں چارجز نہیں ہیں اتنے. ہم بات کر رہے ہیں اپنے انویسٹر کے لیے, یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ٹھیک ہے ایک بندہ مال کے اندر دکان لینا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی بڑا مال ہے اس کے اندر میں نے لینا ہے, میری بک یہ جو ساری چیزوں کی رینٹل کلیکشن, رینٹ پہ چیز کو چڑھانا, یہ کرنا وہ کرنا, وہ اپنے آپ کو مطلب سکون میں رکھنا چاہتا ہے, مگر اس کی وہ ایک کاسٹ تو پے کر رہا ہے نا, وہ تو 3 گنا اس کی کاسٹ پے کر رہا ہے. کاسٹ تو اس کو پے کرنی پڑے گی نا, اگر جب زیادہ لگژری میں جائے گا تو کاسٹ تو پے کرنی پڑے گی. لگژری میں زیادہ جائے گا تو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی. یعنی کہ کچھ آڈینس اس طرح کی ہے کہ جو لگژری میں جانا چاہتی ہے, جو لگژری میں جانا چاہتی ہے وہ وہاں پہ لے. مگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر لگژری کے علاوہ ہم پراپرٹی کی بات کریں, پراپرٹی میں جو میں نے آج تک سیکھا اپنے 8 سال کے ایکسپیرینس میں, وہ یہی ہے کہ ROI پہ بات ہوتی ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ پہ بات. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو پھر آپ کو پلاٹ کی طرف جانا چاہیے کہ پلاٹ لے کے اپنا پلازا بنائیں, چاہے وہ رکھیں بیچیں وہ آپ کی مرضی ہے. یہ تو سر اپنا پلازا بنانے کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ تقریباً آپ کم از کم پلاٹ 5 مرلے کا بحریہ ٹاؤن لاہور میں آپ کتنے کا, 3 کروڑ روپے کا, سیکٹر ای تک چلے جائیں ہم, سیکٹر ای تک چلے جائیں 3 کروڑ, اور اگر ہم 8 مرلہ کے پلازا کی بات کریں تو تقریباً 4 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ اپنے ذہن میں ہو. اچھا کنسٹرکشن کرنے میں یہ تقریباً 6 سے 7 کروڑ روپے یا اوپر بھی ذہن میں رکھیں, تو یہ تو 10-11 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہے. وہی نا, میں وہی یہ تو ایک بالکل آپ کے پاس انویسٹمنٹ کتنی ہے. اگر آپ کا انویسٹمنٹ کم ہے تو آپ گراؤنڈ پہ دکان لے لیں, بیسمنٹ میں دکان لے لیں, فرسٹ پہ دکان لے لیں. وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے, انویسٹمنٹ کتنی کرنی ہے, جی اس حساب سے آپ نے چلنا ہے. تو وہ تقریباً ہمارا جو ہے وہ تقریباً 11 کروڑ روپیہ وہ چاہیے. یہ تو بڑی ایک سب سے بڑی آپشن یا سب سے خوبصورت آپشن تو یہی ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ وہاں پہ کریں, اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو فیسلٹیز ہیں وہ آپ کو مل رہی ہیں.
بات اب ہمارا کمپیریٹیو انالیسز ہو رہا ہے کہ میں پرائسز کی بات کرتا ہوں. میرے پاس جے پی ٹاور میں ایک شاپ ہے گراؤنڈ فلور کی, وہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ وہ تقریباً 550 اسکوائر فٹ کی شاپ ہے گراؤنڈ فلور کی. میں اس شاپ کا 550 اسکوائر فٹ کی شاپ ہے, میں اس شاپ کا کہہ رہا ہوں کہ 1,45,00,000 روپیہ. مال کے اندر 300 اسکوائر فٹ کی شاپ بھی نہیں ہے اور اس کا ریٹ ہے گراؤنڈ فلور کے اوپر 2.25 کروڑ روپیہ. ہاں جی. تو یہ دیکھیں نا کہ یہ ایک جو پرائس ہے, اس پرائس کو کہیں پہ جسٹیفائی کرنے کے لیے صرف یہی ہے کہ ایک پیس آف مائنڈ کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ. وہی نا, وہ پلازا جو بناتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پلازے کتنے بن جائیں گے. اب بحریہ کے اندر آپ دیکھ لینا کتنے پلازے بنے ہوئے ہیں. بحریہ میں 1 یا 2 پلازے بنے ہوئے ہیں جو بڑے پلازے ہیں, جن مال کہہ لیں, مال کی طرح نئے پروجیکٹس 2 ہی ہیں. منی مال کہہ لیں, مال تو نہیں کہیں گے اس کو, منی مال ہی ہے. ہاں منی مال ہی ہے. ایک بحریہ کے اندر اپنا بحریہ کا مال ہے جو بحریہ نے بنا کے گرین ویلی کا بحریہ مارٹ کے نام سے جو بنا دیا سیکٹر ای کے اندر. اسی طرح سیکٹر ای کے اندر 2 پروجیکٹس ہو رہے ہیں مال کی صورت میں لاہور کے اندر. جو آ رہے ہیں ابھی بنے نہیں ہیں, ابھی بننا شروع ہوں گے. لیکن وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بحریہ پورے بحریہ کے اندر کتنے مالز آ گئے, 3, باقی تو 8 مرلے کے 5 مرلے کے پلازا ہی ہیں, باقی تو سارے 8 مرلہ. کیونکہ جو مال بناتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اتنے مال کون بنائے گا. وہ پھر اپنا پروفٹ زیادہ رکھتے ہیں, مارجن زیادہ رکھتے ہیں مالز والے. جو مال بناتا ہے وہ پھر اپنا مارجن زیادہ رکھتا ہے کہ جی میرا مارجن اتنا چاہیے مجھے. بحریہ کے اندر اس وقت تک جو مالز بنے ہوئے ہیں, مالز نہیں, ہم اس کو ایسے کہتے ہیں کہ جو 10 یا 5 یا 8 کمرشلز کو اکٹھا کر کے بنایا, وہ بنے ہوئے کتنے پروجیکٹس ہیں؟ وہ 2 پروجیکٹس ہیں شاید. 2 پروجیکٹس ہیں. ایک کے اوپر جو ہے, ایک کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, ایک ہے جیسمین مال کو ہم جیسمین کو ڈسکس کر لیتے ہیں, جیسمین مال کو. اور دوسرا پروجیکٹ ہمارے پاس جو ہے وہ الفتح جہاں پہ ہے, یعنی عامر ہائٹس کے نام سے جو ہے, وہ یہی 2 بڑے پروجیکٹس ہیں جو بنے ہوئے ہیں. باقی تو سارے 5 مرلہ اور 8 مرلہ کے اندر ہی ہیں. 5 مرلہ اور میٹرو ہائٹس ہے, 3 ہے میٹرو ہائٹس ہیں. میٹرو ہائٹس کے اندر تو مگر اس نے وہ مال نہیں بنا, وہ تو یہ ہے کہ ایک بندے نے اپنے 5, 7, 8 کمرشلز کو لیا اور اس کے اندر وہ تو چھوٹی چھوٹی شاپس ہی ہیں. ہاں شاپس ہی بنائی, وہ تو شاپس ہیں, اس کے اندر شاپس ہیں, اپارٹمنٹس ہیں. وہ مال کا کانسیپٹ نہیں ہے. مال کا کانسیپٹ میرا خیال ہے عامر ہائٹس میں بھی مال کا کانسیپٹ نہیں ہے. مال کا کانسیپٹ صرف جیسمین مال کے پہلے جب اسٹارٹ کیا تھا تب مال کا کانسیپٹ تھا, لیکن جب پھر وہ الفتح آ گیا تو یہ کانسیپٹ ختم ہو گیا. الفتح نے گراؤنڈ فلور اور بیسمنٹ الفتح نے لے لی, اور اوپر والے جو فلور ہے وہ تو ابھی تک ویسے ہی خالی پڑے ہوئے ہیں, اور ان کے اوپر اس طرح کرنا ہے. تو کمپیریٹیو انالیسز میں اگر ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ 5 مرلہ 8 مرلہ کی جو انویسٹمنٹ ہے, یا تو اپنا پلاٹ لیں. اپنا پلاٹ نہیں لینا تو کوشش یہ کریں ویورز کہ جو پیسہ آپ لگا رہے ہیں, جو آپ کا پیسہ ہے, جو آپ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں, اس کے اندر کاؤنٹ ہوگا کہ کتنے اسکوائر فٹ آپ نے جگہ لی ہے. دیکھیں جی, اگر آپ ایگریکلچر لینڈ میں آتی ہے تو بات یہ ڈسکس ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کتنے مربع یا کتنی بڑی جگہ ہے. جب آپ ریزیڈینشل میں آتے ہیں تو کاؤنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے کنال کی جگہ ہے. اور اسی طرح جب آپ کمرشل ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں, شاپس وغیرہ یا آفیسز وغیرہ کے لیے, تو یہ کاؤنٹ ہوگا کہ آپ کے پاس کتنے اسکوائر فٹ کی شاپ ہے اور کتنی جگہ ہیں. ٹھیک ہے, کمپیریٹیو انالیسز میں یہ دیکھیں, رینٹل انکم 0.5% ہی ابھی تک چل رہی ہے بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر. تو 0.5% کو ہم اگر کمپیئر کریں تو آپ مال کے اندر اگر بڑی شاپ لے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کی زیادہ انویسٹمنٹ ہے اور آپ کو اسی حساب سے ریٹرن آ رہا ہے. اور اگر آپ شاپ لے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے اسی حساب سے انویسٹمنٹ ہے. تو یہ آج ہم نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا کہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں شاپنگ کمرشل پلاٹس لینے چاہیے, 5 مرلہ 8 مرلہ کے اندر ہمیں دکانیں لینی چاہیے, یا ہمیں شاپنگ مالز کے اندر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. ویور سارے تھک اینڈ تھنز ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں. فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں, ہر بندے کی اپنی چوائس ہے, اپنی ڈیزائر ہے. تو اس حساب سے جو بھی آپ کو انویسٹمنٹ اچھی لگے آپ اس انویسٹمنٹ کو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہیں. بینگ اے ریئل اسٹیٹ کمپنی, ہم اپنے کسٹمرز کو ساری فیسلٹیز آفر کرتے ہیں. مالز کے اندر بھی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, آپ شاپس کے اندر بھی کر سکتے ہیں, آفیسز میں کر سکتے ہیں, اور اسی طرح گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور, بیسمنٹ کی شاپس وغیرہ سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہے فار سیل. ڈیسیژن آپ کا ہے, آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کی رہنمائی کروں گا. جو میرے پاس نالج ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. ویورز, تھینک یو ویری مچ ویورز, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.